صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبار الخلائق اجمعین الذی بعد فلا یرا وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة النوح من ركب عليها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. لا سيما على الإمام الغريب ذي الخد التريب وعريان الصليب والشهيد العطشان والصليب العريان مولانا مولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلوات اللهم صل على محمد. اللہ نے انسان کو صراط مستقیم کا رستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے جو ہدایت کا طریقہ اختیار کرایا، اس کے لیے 313 رسول
1,24,000 نبی، 5 اولو العزم رسول اور 1 خاتم النبی۔ نبی کا عہدہ سب سے کم درجے کا ہے، اس سے بڑا عہدہ رسول کا ہے، اور اس سے بڑا عہدہ اولو العزم رسول کا ہے، اور سب سے بڑا عہدہ ختم نبوت کا ہے۔ اس سے بڑا عہدہ تاریخ نبوت میں نہیں۔ ختم نبوت کے لیے اللہ نے صرف ایک چنا۔ سارے نبی رسولوں جیسے ہیں، رسول نبیوں جیسے ہیں، نبی رسولوں جیسے ہیں، رسول اولو العزم رسولوں جیسے ہیں، اور سارے اولو العزم مل کے خاتم النبیین جیسے نہیں۔ جب سارے نبی مل کے اور رسول مل کے اولو العزم مل کے خاتم النبیین جیسے نہیں ہو سکتے، ہم اس جیسے کیسے ہو سکتے؟ ختم نبوت وہ عہدہ ہے جو صرف بتاتا نہیں، خبر پہنچاتا نہیں، عمل ہی کرواتا نہیں، بگڑی ہوئی نسلوں میں بگڑی ہوئی شریعت میں نئی شریعت رائج ہی نہیں کرتا، بلکہ خود عمل کر کے بھی دکھلاتا۔ محمد ابن حسن ستار نے ایک دن سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، سر اٹھا کے اے اللہ کے حبیب، 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے جو آپ کو اس عہدے کے لیے چنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اللہ نے آپ کو ہی ختم نبوت کا عہدہ؟ 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم رسول ہیں، لیکن یہ ختم نبوت کا عہدہ اللہ نے آپ ہی کو دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابن حسن ستار، اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے چپ رہے تھے، میں نے جواب دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ نے مجھے عہدہ تھا۔ میں نے اکیلے نے جواب دیا تھا، کسی اور نے جواب نہیں دیا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا۔ یہ اس آخری نبی نے ہی کیوں جواب دیا؟ یہ اس اللہ کے حبیب نے ہی کیوں جواب دیا جہاں اور دلیلیں ہیں؟ یہ موبائل کسی کا چل رہا ہے، بچے کے لیے بند کرا دیں، ایک سلوات پڑھیے گا۔ یہ آخری نبی نے کیوں جواب دیا تھا؟ جہاں اس کی عظمت کی اور دلیلیں ہیں، یا ایک یہ آپ کے موبائل سے آواز سلوات پڑھیے گا۔ میں خود بھی کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤں، سلوات پڑھیے گا۔ آخری نبی نے کیوں جواب دیا جہاں اور دلیلیں ہیں؟ ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک جملہ آپ کے قریب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف فل توجہ اگر مل جائے مجھے تو یہ جملہ کہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو شاید اپنے سبب اور اپنی علت کے جتنی قریب ہوتی ہے اتنا اس کا رنگ لیتی ہے۔ میں اس کو پھر کہتا ہوں کیونکہ توجہ آپ کی ہٹی ہوئی تھی، جو شاید جتنی اپنی علت کے قریب ہوتی ہے
اتنا ہی اس کا رنگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں تو قربتاً اللہ، کوئی بھی نیک کام کریں تو قربتاً اللہ۔ اللہ کی قربت لینے کے لیے آپ کرتے ہیں، کیوں؟ جتنی قربت آپ کو نصیب ہوگی اتنا اللہ کا رنگ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو اپنی علت کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کا رنگ لیتا ہے، اپنے بنانے والے کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو رنگ لیتا ہے۔ اب آخری نبی سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو جب قریب ہے تو اس کا رنگ موجود ہے۔ رنگ سے مراد یہ دنیا کا نہیں، وہ اسرار، وہ اس کی عظمتیں، وہ اس کی شان، وہ شوکت، وہ اتنی ان میں پائی جاتی ہوگی جتنا وہ اللہ کے قریب۔ اس لیے اللہ نے کہا اول ما خلق، اس لیے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تھا کیونکہ میں اس کے اور سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے کسی کو اگر دنیا میں بھیجنا تھا تو سب سے پہلے اس نے اسی کو بھیجا جو اس کے زیادہ قریب تھا، اور جتنا وہ قریب تھا اس کا رنگ تھا، اس کے اثرات تھے، اس کی عظمتیں تھیں، اور جتنی اس کی عظمتیں اس کے پاس تھی اتنی وہ اس انداز سے اللہ کی پہچان آپ کو کرا سکتا۔ اب یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول سب سے پہلی مخلوق ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں چاہے وہ رسول کو اپنے جیسا مانتا ہو، لیکن یہ جملہ ضرور کہتا ہے کہ وہ پہلی مخلوق ہے، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ اس عقیدے کے لیے مجھے روایت ملتی ہے، آیت نہیں ملتی۔ علامہ عقد الفرید اپنی کتاب، علامہ عبد الرب اپنی کتاب عقد الفرید میں لکھتے ہیں کہ میں نے 25 مرتبہ اسی لیے قرآن پڑھا کہ مجھے کہیں مل جائے کہ رسول پہلی مخلوق ہے، جبکہ دشمن یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی دنیا کی خشک و تر ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو، ہر شے کا ذکر موجود ہے، تو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ رسول پہلی مخلوق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اللہ قرآن میں کہہ دے کہ یہ پہلی مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 25 مرتبہ صرف اسی لیے قرآن پڑھا کہ مجھے قرآن میں کہیں مل جائے کہ رسول پہلی مخلوق ہیں، تاکہ دشمن کا جواب دے سکوں کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، رسول کے پہلی مخلوق ہونے کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن ہمیں یہ روایت ملتی ہے جس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی آیت نہیں ملی۔ اگر پوری توجہ دے رہے ہیں تو جملہ کہتا ہوں، بھئی ہر بندے کو آیتیں نہیں ملتی، اسے ملتی ہیں جو باب العلم پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ ہم آیت نہیں آیتیں پڑھتے، ایک آیت نہیں رسول پہلی مخلوق ہے، ہم آیتیں پڑھتے، لیکن پڑھتے اس لیے ہیں کہ بتایا اس نے ہے جو علم کا دروازہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک آیت نے کہا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ آیت ہر ایک کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے دنیا والو یہ شے بھی اللہ کی عابد ہے، یہ شے بھی اللہ کی عابد ہے، یہ شے بھی اللہ کی عابد ہے، یہ پتھر بھی اللہ کا عابد ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کا عابد ہے، یہ پرندہ اللہ کا عابد ہے، یہ چرند اللہ کا عابد ہے، ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ دوسری آیت پکار کر کہہ رہی، رسول فرما رہے ہیں قل دنیا والوں کہہ دو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا
انا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا عابد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ہر شے عابد ہے، دوسری آیت پکار کے کہہ رہی رسول پہلے عابد ہے۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، یہ آیت پکار کے کہہ رہی دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے۔ دوسری آیت پکار کے کہہ رہی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ایک آیت نے کہا ہر شے مسلمان ہے، اور دوسری آیت نے کہا رسول پہلے مسلمان ہے۔ محمد آل محمد صلی دنیا کا ذرہ ذرہ عابد، میں پہلا عابد۔ دنیا کا ذرہ ذرہ مسلمان، میں پہلا مسلمان۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب منطق ہے۔ اول العابدین کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا، اول المسلمین کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ اول ہے مضاف، عابدین ہے مضاف الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں پہلا عابد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عابدوں کا پہلا۔ اول المسلمین کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں پہلا مسلمان، اول المسلمین کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا پہلا۔ جاگنے والوں کے لیے جملے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے رسول کی زبان سے قل، کہہ دے میرے حبیب میں عابدوں کا پہلا، میرے حبیب کہہ دے میں مسلمانوں کا پہلا۔ تو سارے مل کے یہاں سے سوال کرتے ہیں، اگر میرے ساتھ تیار ہو تو مدینے چل کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری لاکھوں جانیں قربان، اے اللہ کے حبیب، اے طٰہٰ، اے طیب و طاہر، اے یاسین، اے سید السردار، یا ایھا المزمل، اے چادر و کملی والے، یا ایھا المدثر، اے چادر و کمبل والے، ذرا بتا تو صحیح وہ کون سے عابد ہیں جن کا تو پہلا ہے، وہ کون سے مسلمان ہیں جن کا تو پہلا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بھئی کوئی تو ہستیاں ہوں گی نا جو اس وقت مسلمان ہوں گی، جنہوں نے لبیک کہی ہوگی، کوئی تو ہستیاں ہوں گی جو اللہ کی عبادت گزار ہوں گی اس وقت۔ وہ کون ہے جن کا تو پہلا ہے؟ وہ کون مسلمان ہے جن کا تو پہلا ہے؟ وہ کون عابد ہے جن کا تو پہلا ہے؟ زندہ رہو، سلامت رہو۔ آپ نے قریب ہو کر غلط جملہ سنا، یہ میں قریب ہو کر کہتا ہوں، اے یا رسول اللہ ہماری لاکھوں جانیں قربان، ذرا بتا تو دیجئے وہ عابد کون ہے جن کا تو پہلا ہے، وہ مسلمان کون ہے جن کا تو پہلا ہے؟ کہ میں تو دنیا میں آ کر بار بار بتاتا ہوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ان سارے محمد عابدوں کا میں پہلا عابد ہوں، ان سارے محمد مسلمانوں کا میں پہلا مسلمان ہوں۔ اگر آپ توجہ اسی طرح دے رہے ہیں تو جملہ سنیے، زندہ رہے، سلامت رہے۔ بھائی حدیث اور قرآن میں فرق سمجھے، حدیث اور قرآن کا فرق کیا ہے؟ حدیث جو 8 لفظوں میں بات کرتی ہے، قرآن کی فصاحت یہ ہے کہ وہ 1 لفظ میں کرتا ہے۔ اب آپ کی محبت کا میں نے امتحان یہ لینا ہے، کس انداز سے آپ کی سماعت کا امتحان۔ حدیث جو 8 لفظوں میں بیان کرتی ہے، قرآن کی فصاحت یہ وہ 1 لفظ میں کرتا ہے۔ حدیث ہے اولنا محمد، اولنا 1، محمد 2، اوسطنا محمد، اوسطنا 1، محمد 2، کتنے ہو گئے؟ 4۔
1 محمد 2 8 ہو گئے نا. اس حدیث نے 8 لفظوں میں کہا ہم سارے محمد ہیں. قرآن نے 1 لفظ میں کہا انفسنا ہم سارے نفس رسول ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مامون نے کہا کہ آپ ابناءنا پر فخر کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نساءنا پر فخر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس پہ فخر ہے؟ امام فرماتے انفسنا ہم سارے نفس رسول 12 کے 12 جناب سیدہ سمے 13 ہم سارے نفس رسول ہیں. ہمیں اگر فخر ہے تو نفس رسول ہونے پہ فخر ہے, ابناءنا پہ نہیں. اس نے کہا پھر ایک اور بات میں پوچھ لے تو ابناءنا تو ہیں کہاں؟ ابن رسول اللہ تو کہلواتے ہیں کہاں؟ کہ ایک بات بتائیے رسول کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہی ہمارا ہے. آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد, ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد, ہم عباس ابن عبد المطلب کی اولاد اور آپ ابو طالب ابن عبد المطلب کی اولاد. آپ بھی رسول کے چچا کے بیٹے, ہم بھی رسول کے چچا کے بیٹے. آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا رشتہ ایک ہے تو ہمیں بھی کہا جائے؟ نہیں, یہ اتنے خاموشی کے ساتھ لفظ سننے والے نہیں ہیں. بھئی آپ بھی رسول کے چچا کے بیٹے, ہم بھی رسول کے چچا کے بیٹے. لوگ آپ کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں, ہمیں نہیں کہتے. لگتا ہے لوگ آپ کی محبت میں دیوانے ہو گئے, ان کو عقل شعور نہیں رہا. رشتہ تو ہمارا اور آپ کا ایک ہے, ہم بھی کہلا سکتے ہیں ابن رسول اللہ اگر اس وجہ سے کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو لوگ کہتے ہیں, ہمیں نہیں کہتے. امام رضا علیہ السلام قربان ہو بڑی خاموشی سے اس کی بات سنتے سنتے پہاڑی کے دامن میں گئے. پہاڑی کے دامن میں لا کر کھڑا کیا نا جب, کہا مامون ایک بات بتا, اگر اسی پہاڑی کے پیچھے سے رسول اللہ ابھی آ جائے تم سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تم دے دو گے؟ قربان ہو رہے آپ کی خاموشی. اس زبان کا صدقہ نکالا کریں بھائی, یہ اللہ نے واہ واہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کے لیے دی. اور اب مجھے آپ کی طاقت نہیں دیتی سبحان اللہ, لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ میسج کنوے ہو رہا ہے. کہا اسی پہاڑی کے پیچھے سے اگر آ جائے رسول اللہ آج اسی وقت تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تم دے دو گے؟ کہتا ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے, اس سے بڑی عظمت کیا ہے, اس سے بڑی میری شان کیا ہے؟ رسول رشتہ مانگے میری بیٹی کا اور میں نہ دوں. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے رشتے کس طرح ہوئے ہیں. رسول کو رشتہ دینے سے رشتہ دینے والے کی شان بڑھتی ہے. رسول کی شان نہیں بڑھتی کہ فلان خاندان میں رشتہ ہو گیا, فلان لوگوں میں رشتہ ہو گیا. رسول کی عزت اس سے نہیں بڑھتی. جو رشتہ دے رہا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے. اور کتنے رشتے ہوئے اسی وجہ سے. کہ اگر رسول مجھ سے رشتہ مانگے میں نہ دوں, یہ ممکن ہے. میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ رسول کو رشتہ دینے سے میری عزت بڑھ جاتی ہے, میری شان بڑھ جاتی ہے, یہ بات شئی ہیچ ہو جاتی ہے. اگر میں رشتہ نہ دوں تو میں بالکل ختم ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں. اگر رسول مانگے میں نہ دوں, مجھے تو دینا پڑتا ہے. تو امام فرماتے ہیں بس یہی فرق ہے. رسول تجھ سے رشتہ مانگے تو تیرے لیے فخر ہے, لیکن مجھ سے رشتہ نہیں مانگ سکتا کیونکہ میں اس کی بیٹی کے بیٹوں کا بیٹا ہوں. کوئی ایک جگہ ہمیں فخر ہے انفسنا پہ کہ
ہم رسول کی بیٹی کے بیٹوں کے بیٹے ہیں اور ہم نفس رسول ہیں. فخر اسی وجہ سے بھئی تاریخ میں 2 ایسی آیتیں ہیں جن میں اعتراض ہوا ہے اور دونوں میں رسول نے 5 کو شامل کیا ہے، یعنی فزیکلی 5 شامل ہے، کسی اور کو کیا نہیں. اس کے باوجود دونوں آیتوں پہ اعتراض ہوا ہے کہ گنجائش تھی رسول نہ لے گئے. ایک آیت مباہلہ ہے جس میں کہا جاتا ہے گنجائش تھی رسول نہ لے گئے، اور ایک آیت تطہیر ہے جس میں کہتے ہیں گنجائش تھی اہل بیت میں لیکن چادر کے نیچے 5 آئے. ان دونوں آیتوں میں رسول نے باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے کہ ان 5 کے علاوہ نہیں. آیت تطہیر میں مباہلہ میں فرق سمجھیے گا. آیت تطہیر میں جبرائیل آ گئے تھے، مباہلہ میں جبرائیل بھی نہیں آ سکے. جب جبرائیل شامل نہیں ہو سکتے تو گناہگار کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں آیتوں میں باقاعدہ کہتے نہیں گنجائش تھی. بھئی دلیل کیا گنجائش تھی کا؟ اس لیے دلیل ہمارے پاس ہے کہ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، نساءنا جمع کا صیغہ ہے. مسلمانوں کے بیٹے، مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے نفوس. اس لیے مدینہ تیار ہوا تھا مبالغہ. کپڑے سبھی نے سلوا لیے تھے، سبھی تیار ہو گئے تھے اور جتنی خبریں دیتے تھے جناب سلمان دیتے تھے رسول کو. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اعلان کیا مباہلے پہ جانا ہے، ابناءنا بن کے آ جاؤ، نساءنا بن کے آ جاؤ، انفسنا بن کے آ جاؤ. کوئی بیٹوں میں تیار ہوا بیٹھا ہے، کوئی نساءنا میں تیار ہوئی بیٹھی، کوئی انفسنا کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نفس رسول بن کے جائیں گے. سارا مدینہ تیار ہوا. سلمان سارا مدینہ کہاں؟ سارا مدینہ تیار. کہا ایک اعلان پھر جا کے چوک میں کھڑے ہو کر کرو. اور سلمان ہمیشہ عادی ہے اعلان کرنے کا. خیبر میں بھی اس نے اعلان کیا تھا آج وہ آئے گا جو مرد ہے. اعلان وہی کرتا تھا رسول کی طرف سے. اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مدینے والوں جس کا دل چاہتا ہے آ جاؤ، جس کی مرضی ہے آ جاؤ، سارے تیار ہو کے آ جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج مباہلہ سے واپس وہ آئے گا زندہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. کل انشاءاللہ مباہلہ سناؤں گا لیکن میں اس طرح آنا نہیں چاہ رہا. لیکن ایک اعتراض سن لیں. اعتراض ان دونوں آیتوں پہ ہوا ہے کہ چادر میں بھی اور آ سکتے تھے، اہل بیت سارے ہو سکتے ہیں، اور مباہلہ میں بھی اور آ سکتے تھے. یہ الگ بات ہے رسول نہ لے گئے. تو یہ ہم پہ اعتراض تھوڑا ہے، یہ رسول کی عدالت پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گنجائش تھی رسول نہیں لے گئے. یہ تو رسول کی عدالت پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم پہ اعتراض تھوڑا ہے کہ گنجائش تھی. کہ نہیں دیکھیے نا آیت میں گنجائش ہے، ابناءنا جمع کا صیغہ واحد نہیں، اور جمع کم از کم 3 پہ لاگو ہوتی ہے. انگریزی میں 2 بھی جمع ہوتا ہے، اردو میں 2 بھی جمع ہے، لیکن عربی میں 2 جمع نہیں تثنیہ ہے. کم از کم 3 جمع ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. کہا یہ تو جمع کا صیغہ ہے، نساءنا بھی جمع کا صیغہ ہے، انفسنا بھی جمع کا صیغہ ہے. گنجائش تھی، تو جب گنجائش تھی تو پھر رسول کیوں نہیں لے؟ کہا اس لیے کان من عادت العرب. یا کے سنیے گا جملہ، یہ عرب کی عادت تھی کہ جب بھی مباہلہ کو جاتے بے قرابتہم، لطف آپ نے لینا جملہ کہہ کہ میں گزر جاؤں گا، بے قرابتہم و اہل بیتہم، جب بھی مباہلہ کو جاتے. یہ مجبوری تھی رسول کی کیونکہ عرب کی عادت تھی، عرب کا رواج تھا کہ جب بھی وہ مباہلہ کو جاتے یا اپنے قرابت داروں کو لے جاتے یا اہل بیت کو لے جاتے. میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے بھائی،
پڑھے لکھے مجمع میں جملہ کہہ رہا ہوں بھئی عرب کی عادت تھی